وسيرى الله عمله ورسوله. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسان بنایا ہے. عام طور پہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ منشا پایا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت دشوار ہے. چنانچہ کئی مرتبہ بندہ برائی چھوڑ کے اچھائی کے راستے پہ آنا بھی چاہتا ہے، لیکن پہلے قدم پہ شیطان اس کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اس زمانے میں دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ دین تو بہت مشکل ہے. عام لوگوں کی زبان پہ آپ لوگوں نے بار بار یہ کلمات جاری ہوتے ہوئے سنے ہوں گے کہ دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور آج کل کے ماحول میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ دیندار بن جائے. میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں روئی زمین کے ہر ٹکڑے پر انسانیت کے ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان اور قابل عمل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے. ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پورا ایک باب اس کے بارے میں قائم فرمایا ہے. ان الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کو کس قدر آسان فرمایا ہے. چنانچہ ایک تو دین کے جو اعمال ہم سے مطلوب ہیں، مشروع ہیں، وہ انتہائی آسان ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ سال میں صرف ایک مہینہ ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ صبح کے وقت کھانا پینا بند کر دو اور مغرب کے وقت پھر ڈٹ کے کھانا کھا دو. اور وہ بھی اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو روزہ بے شک چھوڑ دے، بیمار ہے تو روزے کو مؤخر کر دے. آسان ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے. نماز صرف 5 مرتبہ ہے 24 گھنٹے میں. 5 نمازوں میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 صرف ہوتا ہے. اگر سب کا اکٹھا کر لیا جائے تو بھائی آپ 1.5 گھنٹہ نمازوں میں صرف کر دو، باقی 22.5 گھنٹے اپنی مرضی کے مطابق گزارو. اور پھر نماز میں بھی اتنی آسانی ہے کہ اگر بالفرض وقت دیے آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، مسافر ہو تو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے. زکوٰۃ میں آسانی ہے. ایک تو یہ آسانیاں ہیں ہماری دین اسلام میں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا کرنا نہایت آسان
اور ان پر ملنے والا اجر ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ فَأَرَاهُ كُلَّ كَفَةٍ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا دکھایا جیسے مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ غَشِيَ عَلَيْهِ، جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا پلڑا دیکھا بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون ایسا بندہ ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأتہ بتمرۃ واحدہ۔ اے داؤد علیہ السلام، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا پلڑا ایک کھجور کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی اس دین کی باوجود ہم کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھوتری دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کھجور کے بدلے احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ جی ہاں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہمیں علماء کہتے ہیں کہ نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کبھی فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 700 گنا ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں 7 لاکھ گنا ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا، یہ تمام تر اعداد و شمار صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے بندوں کے اعداد و شمار ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دین ختم نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تو شیطان نے بس یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ویسے کوشش کر رہا ہے، دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ کیوں آسان بنایا ہے؟ سابقہ امتوں کے لیے یہ دین اتنا آسان نہیں تھا۔ وہاں پہ روزے 6 مہینے ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ 1/4 پیسے ادا کرنے ہوتے تھے، نمازیں 50 ہوا کرتی تھیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توفیق سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے دین کو آسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ نصف المیزان۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے، میزان کا ترازو آدھا بڑھ جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، میزان کا ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ اور ابھی میں آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ میزان کا ترازو مشرق سے لے کے مغرب تک کا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ یہ پورا ترازو آدھا بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہنے پہ یہ ترازو پورا بھر جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ پڑھنے پہ ہماری صحت پہ منفی اثر نہیں ہوتا، ہمارا کاروبار بھی متاثر نہیں ہوتا، ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ اوراد و وظائف کر سکتے ہیں، اور آخرت کے لیے بے حساب اجر کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی بندہ کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کی خاطر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کہیں سے ایک نیکی مل جائے، لیکن کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور آج ہم لمحوں میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہمت نہیں کرتے، یہ ہماری محرومی اور بدقسمتی کی دلیل ہے۔ محرومی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چلتے پھرتے ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ اب بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، فضول دورے لگاتے ہیں، کئی گھنٹے ہمارے فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ کوئی بندہ رات کو 10 پارے تلاوت کیے بغیر نہ سوئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی 1 دن 2 دن 3 دن بندہ یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن عمر بھر کے لیے اس کو وظیفہ بنانا اور روزانہ اس کی پابندی کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی یاد ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا ثواب ملے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ شاید 6-7 سیکنڈ لگتے ہوں گے، بہت زیادہ تو 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے۔ 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں مستند حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ بڑی آیت پڑھ لے تو نیکیاں اور بڑھ جائیں گی، پورا رکوع پڑھ لے نیکیوں کا شمار مشکل ہو جائے گا، پورا پارہ پڑھ لے پھر تو شمار ممکن ہی نہیں ہوگا، اور 10 سیکنڈ میں 10 پارے تلاوت کا ثواب بندے کو آسانی سے مل سکتا ہے۔ اور یہ سورۃ اخلاص ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے، چھوٹوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، جوانوں کو یاد ہے، بوڑھوں کو یاد ہے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی بندے کا وضو نہ ہو تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن زبانی جو صورتیں بندے کو یاد ہوتی ہیں وہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جس بندے کو غسل کی ضرورت ہے اس کے لیے غسل واجب ہو چکا ہے، پھر وہ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو نہیں ہے، تو وضو نہ ہونے کی صورت میں بندہ زبانی تو قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایسی خواتین کا مسئلہ ہے، وہ ایام جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، ان ایام میں وہ تلاوت نہیں کر سکتی، زبانی بھی نہیں کر سکتی، قرآن کھول کے بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ ایام نہیں ہے تو پھر تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اور برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے بھی تلاوت کر سکتی ہیں اور ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، سمجھدار لوگ تھے، دانا لوگ تھے، جو زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کی تیاریوں میں صرف کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا 1 پارہ مکمل ہو گیا۔ ادھر 8 روٹیاں پک گئی، ادھر 1 پارہ مکمل ہو گیا۔ وہ اگر تندور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ زبان پہ قرآن کی تلاوت بھی جاری ہوتی تھی۔ ادھر گھر کے برتن دھل گئے، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تلاوت مکمل ہو گیا۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میرا اپنا ذاتی مکان ہو، اپنے سر پہ اپنی چھت، اپنا گھر، اپنی جنت، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ خواتین کی بڑی چاہت ہوتی ہے کہ اپنا ذاتی مکان ہو، ضرورت کے بقدر ہو، اور مکان بنانا کتنا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں۔ یعنی ایک خواب بن چکا ہے کہ ایک غریب آدمی اپنے ذاتی مکان کا مالک بن جائے، لیکن دنیا میں تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ بندہ کرائے کے مکان میں رہ لے گا، کوئی ٹینٹ لگا لے گا، کوئی جھونپڑی بنا لے گا۔ قیامت کا دن ہوگا اور حشر کے میدان میں سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، پورے میدان میں ایک بالش کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا، نہ ٹینٹ لگایا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی جھونپڑی بنائی جا سکے گی، اور 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا۔ اس دن میں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔
कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होंगे कि जब लोग हशर के मैदान में बेकरारी और बेचैनी की हालत में होंगे, उस वक्त वो जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल में ठंडे साए के अंदर आयश कर रहे होंगे, महसूस हो रहे होंगे। जी हाँ, ये वो खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महल्लात तैयार कर रखे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमें जन्नत में महल मिल जाए? हर बंदे की चाहत है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में आलीशान महल तैयार करवा देता है। अमल आसान और अजर हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह वाले दोपहर के वक्त दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो वहीं भी उनको नींद आई तो सो गए। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकले हुए हैं और ऐसे टूलियों की शक्ल में बैठे हुए हैं। मैं डर गया, मैंने कहा शायद क़यामत वाक़या हो गई। मैंने पूछा क्या क़यामत वाक़या हुई? उन्होंने कहा नहीं, क़यामत तो वाक़या नहीं हुई। मैंने पूछा तुम टूलियों की शक्ल में क्यों बैठे हुए हो? तो जवाब दिया कि दरअसल पिछले साल यहाँ कब्रिस्तान के करीब से एक आदमी गुजरा, उसने सूरत इखलास तिलावत कर ली और सूरत इखलास का सवाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को बख्श दिया। उस वक्त से लेके आज तक पूरा साल गुजर चुका है, कब्रिस्तान के मुर्दे वो सवाब आपस में तकसीम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। शुरू में मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सूरत इखलास में इतना अजर मिलता है, लेकिन जब मैंने ये हदीस पढ़ दी कि सुभान अल्लाह पढ़ने पे मीज़ान का तराजू आधा बढ़ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पे मीज़ान का तराजू पूरा भर जाता है, तो सूरत इखलास का सवाब तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से कहीं ज्यादा है। तो सूरत इखलास पढ़ने पे वाकई इतना सवाब मिल सकता है कि एक कब्रिस्तान में कई कब्रिस्तानों के मुर्दे भी इकट्ठे हो जाएं, एक साल में वो सवाब तकसीम नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट पे सवार थे, साथियों के साथ सफर कर रहे थे। एक कब्र नजर आई तो फौरन ऊंट से नीचे उतरे और 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दोबारा चल पड़े। तो किसी ने पूछा कि हजरत कब्र देखते ही आप ऊंट से उतरे और आपने 2 रकात नमाज पढ़ी? फरमाया कि जब मैंने ये कब्र देखी तो मुझे एक वाक़या याद आया कि एक मर्तबा मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं सफर कर रहा था, तो इसी तरह एक कब्र हमें नजर आई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र वाला इस वक्त हसरत कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि काश मुझे 2 रकात पढ़ने की मोहलत मिल जाए, लेकिन कब्र वाले को मोहलत नहीं मिल रही। जब मैंने ये कब्र देखी तो मुझे वो वाक़या याद आया। मैंने कहा कब्र वाला तो हसरत कर रहा है, जबकि अल्लाह ने मुझे अब मौका दिया है, तो क्यों ना मैं मौके से फायदा उठाऊं। इसलिए मैं ऊंट से नीचे उतरा और मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। आज जो हम मुख्तसर कलिमात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात बज़ाहिर बहुत महदूद, बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये एक मुख्तसर से कलिमात, एक एक कलमा किस कदर अजर अजीम का बाइस बन चुका। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं जाज़िबे नजर लगूं, जो बंदा मुझे देखे तो बस देखता ही रह जाए, तू जाए जिधर ठहर जाए नजर, ये हर बंदे की तबड़ी ख्वाहिश होती है। ख़वातीन बेचारियों की तो यही एक ही ख्वाहिश होती है। मर्द हज़रात भी यही चाहते हैं कि मैं जाज़िबे नजर लगूं, सारे लोग मुझे देखते रह जाएं। लेकिन दुनिया में बंदा गोरा हो या काला हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, 2 दिन की जिंदगी है, चमड़ी काली है या गोरी है, इसने कीड़ों की ग़िज़ा बन जाना है, इसने मट्टी में मिल जाना है, ये कोई खास सआदत की बात नहीं है। असल सआदतमंद वो लोग होंगे कि जब क़यामत के दिन कब्रों से उठेंगे, उस वक्त उनके चेहरे स्याह नहीं होंगे, गुबार आलूद नहीं होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे। किनके चेहरे चमक रहे होंगे?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس حال میں قبر سے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہا۔ تو ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مختصر اعمال اہتمام سے کر لیا کریں، دنیا کے کام کاج نہیں چھوڑنے ہوتے، اور دین ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کاروبار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور ملازمت چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کاروبار کرو، ملازمت کرو، زراعت کھیتی باڑی کرو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 10 مرتبہ ثواب۔ سورۃ یاسین ختم کرنے پہ 5-6 منٹ 7 منٹ لگتے ہیں، جبکہ 10 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ بھی نہ کافی ہوتا ہے۔ مختصر سی نصیحت میں نے عرض کی ہے، آپ حضرات نے سنی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پہ عمل کریں گے۔ بس بات وہی ہے، بات بہت لمبی چوڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ عمل نہ کرے تو آپ گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 5 گھنٹے بیٹھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جب آپ نے عمل کرنا ہے تو 5 منٹ میں بندے کو عمل کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ